یوں تو انسانی تاریخ میں بے شمار شخصیات نے اپنے افکار و نظریات کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، تاہم کچھ ہستیاں ایسی بھی پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے فکر و فلسفہ سے نہ صرف کروڑوں افراد کے قلوب و اذہان کو متاثر کیا بلکہ اپنے عزم اور ارادے کردار کی پختگی سے اپنے نظریات کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہوئے بھی دیکھا، یہاں تک کہ تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ انہی میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند میں آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ اپنے نام کے ساتھ اضافی طور پر سندھی لگاتے تھے، لیکن وہ سندھ کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور ان کی مادری زبان پنجابی تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی تحریک آزادی ہند کے سرگرم کارکن تھے۔ ہندوستان میں برطانوی استعمار سے آزادی کے لیے سیاسی طور پر سرگردہ رہے۔ وہ جنگ آزادی کے مجاہد، انقلابی رہنما، بلند پایہ عالم دین، قرآن حکیم کو زندہ کتاب کے طور پر پیش کرنے والے، مفسر قرآن، امام ولی اللہ کے علوم و معارف کے بہت بڑے شارح تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی بروز جمعہ 12 محرم الحرام 1299 ہجری 10 مارچ 1872 کو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں چیا والی کے ایک سکھ گھرانے میں اپنے والد کی وفات کے 4 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ والد کی وفات کی وجہ سے ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے دادے کے ذمہ آ گئی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام بوٹا سنگھ رکھا، مگر جلد ہی دادا کا سہارا سر سے اٹھ گیا تو ان کی والدہ انہیں جھنگ اپنے والدین کے گھر لے گئیں۔ چند سال بعد جب ان کے نانا بھی انتقال کر گئے تو مولانا سندھی اپنی والدہ کے ہمراہ جامپور ضلع راجنپور آ گئے، جہاں پر ان کے 2 ماموں پٹواری تھے۔ ان کے خاندان کا اصلی پیشہ سونار کا تھا، لیکن کافی عرصے سے ایک حصہ سرکاری ملازمت میں شامل رہا۔ بوٹا سنگھ کی ابتدائی تعلیم تحصیل جامپور کے اردو مڈل سکول سے شروع ہوئی۔ مطالعے کا ذوق و شوق، گہرائی سے غور و فکر آپ کی طبیعت میں تھا۔ تاریخ پنجاب میں سکھ حکومت کے حالات انہوں نے غور اور دلچسپی سے اس طرح پڑھے کہ انہیں سکھ ہونے پر فخر ہونے لگا۔ گھر کی عورتوں سے انگریزوں کے ذریعے سکھوں پر ڈھائے گئے مظالم کے قصے سن کر انگریز حکمران کے خلاف نفرت ان کے دل میں جاگزین ہو گئی تھی۔ سال 1884 میں انہیں ایک آریہ سماج کے طالب علم نے کتاب تحفۃ الہند پڑھنے کو دی۔ اس کتاب کے بار بار مطالعے سے آپ کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان پڑھی، جس نے توحید کی روشنی پیدا کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی 15 برس کی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنا نام عبید اللہ تحفۃ الہند کتاب کے مصنف کے نام پر رکھا، پھر اس دین کی خاطر گھر بار چھوڑا، اپنی والدہ سے دوری گوارا کی اور بقیہ زندگی دین حق کے نام کر دی۔ اور اس کے بعد وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی گرفت سے نکل کر 29 اگست 1887 میں کوٹلہ رحم علی شاہ ضلع مظفر گڑھ پہنچے۔ وہاں پر چند یوم رہنے کے بعد ریاست بہاولپور کے مختلف شہروں میں تعلیم و سیاحت کرنے کے بعد سال 1888 میں حافظ محمد صدیق بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حافظ صاحب جو ان کے قبول اسلام کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے، انہوں نے حضرت سندھی کو اپنا بیٹا بنا کر توجہ باطنی ڈالی۔ چند ماہ ان کی صحبت میں رہے، اس سے مولانا سندھی کی اسلامی معاشرت طبیعت ثانیہ بن گئی، جس طرح ایک پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے استاد کے ساتھ حد درجہ محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سندھی لکھنا شروع کر دیا۔ بھرچونڈی سندھ اپنے مرشد حافظ محمد صدیق سے رخصت ہو کر ریاست بہاولپور کی دیہاتی مسجد پہنچے۔ وہاں پر پہنچ کر ابتدائی کتابیں پڑھیں اور اسی نقل و حرکت میں دین پور شریف سید العارفین کے خلیفہ اول غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دین پور شریف پہنچ کر ہدایت النحو تک کتابیں مولوی عبد القادر سے پڑھیں۔ اس دوران خلیفہ صاحب نے حضرت عبید اللہ کی والدہ کو خط بھجوایا، اور جب آپ کی والدہ آپ کی دین پور شریف میں موجودگی کی خبر سنی تو وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے آپ کو واپس لانا چاہا، لیکن جس راستے کا انہوں نے خود انتخاب کیا وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ دین پور شریف سے ہی تعلیم کا آغاز کیا، ذمہ داریاں سنبھالی، اور اس خانقاہ میں امام انقلاب کا کمرہ اور اس کمرے کی دوسری منزل پر حضرت کی لائبریری اب بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس زمانے میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ سنا تھا اور سیدھے دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے، جہاں حضرت شیخ الہند کے درس میں داخل ہوئے۔ 1307 ہجری میں امتحان دیا تو امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ مولانا سید احمد دہلوی نے درس اول میں ان کے جوابات کی تعریف کی، فرمایا کہ اگر اس کو کتابیں ملیں تو شاہ عبد العزیز ثانی ہوگا۔
مولانا سندھی شیخ الہند کی محبت میں رہ کر اپنے استاد کا علم اور اعتماد حاصل کیا۔ دارالعلوم دیوبند تحریک آزادی کا بہت بڑا مرکز تھا، جہاں سے ایسے رجال کار پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا اور انگریز سامراج کے خلاف شعور اور جدوجہد پیدا کی۔ اس ادارے کی حیثیت عام تعلیمی اداروں جیسی نہیں تھی، یہ آزادی پسندوں نے بنایا تھا اور اس سے بڑے بڑے رہنما پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے آپ واپس سندھ پہنچے تو مولانا تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ انہیں امروٹ شریف لے گئے اور آپ کی وہیں پر شادی ہوئی۔ مولانا سندھی نے امروٹ شریف کو اپنا ٹھکانہ بنا کر اپنی علمی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا تو آپ نے اپنے استاد شیخ الہند کی ہدایت پر امروٹ شریف میں ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی، جس کے اندر پڑھنے والے طلباء کو حریت وطن اور جہاد احیاء دین قیم کا درس ملتا تھا۔ مولانا سندھی کی اس کوشش سے تھوڑے سے عرصے میں اس درسگاہ نے سندھ میں علمی اور سیاسی لحاظ سے ایک مرکزیت حاصل کر لی۔ سال 1897 میں حضرت شیخ الہند نے انہیں سیاسی کام کرنے کا حکم دیا۔ 1901 کو آپ نے پیر رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر حیدرآباد کے قریب پیر جھنڈا میں ایک مرکز دارالارشاد کے نام سے قائم کیا اور 7 سال تک آپ نے علمی اور سیاسی کام سر انجام دیے۔ اس کے بعد سال 1909 میں آپ دیوبند منتقل ہو گئے اور جمعیت انصار قائم کی، جس میں دارالعلوم دیوبند کے فاضلین کی تعلیم و تربیت کا نظام اور تحریک حریت پیدا کرنے والے اجلاسات منعقد کیے۔ جمعیت انصار ہو یا تحریک ریشمی رومال، یہ عظیم جد جنہوں نے قومی آزادی کو ایک نیا رخ دیا۔ اس کے بعد آپ دہلی میں نظارت المعارف قرآنیہ کی بنیاد رکھ کر علی گڑھ کے طلباء کو ایک نیا پلیٹ فارم دیا۔ مولانا سندھی ایک بہت بڑی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے غور و فکر اور تدبر سے کام لے کر ہندوستانی معاشرے کے حقیقی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور فکری مسائل کا تعین کیا اور ان کا قرآنی حل پیش کیا۔ سال 1924 کو ہندوستان کے مستقبل کے سیاسی اور معاشی امور کو حل کرنے کے لیے آزاد بر صغیر کا دستوری خاکہ جاری فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے دین پور شریف کو تحریک آزادی کا مرکز بنایا اور یہیں سے انگریزوں کے خلاف مشہور زمانہ ریشمی رومال کی تحریک شروع کی۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف عالمی تحریک آزادی کا آغاز کر کے پوری دنیا میں انگریزوں کو نفرت کی علامت بنا دیا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والی تمام ہندوستانیوں کی مشترکہ جماعت آل انڈیا کانگریس کے صدر کی حیثیت سے تحریک آزادی کو اتنا منظم اور مضبوط کیا کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اس دوران آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر آپ مد آہن ثابت ہوئے۔ تمام کارروائیوں کے باوجود مولانا سندھی کو حریت سے باز نہ رکھ سکے تو عاجز آ کر مولانا سندھی کو جلا وطن کر دیا۔ سال 1922 میں ترکی جانے کے لیے براستہ روس روانہ ہوئے۔ اس دوران ماسکو میں 7 ماہ قیام فرمایا۔ مولانا سندھی 1915 سے لے کر 1939 تک جلا وطن تھے۔ اس دوران آپ افغانستان، سوویت یونین، ترکی اور حجاز میں رہے۔ جلا وطنی کے دوران آپ نے افغانستان کا سیاسی تعلق برطانیہ سے ختم کرا کے سوویت یونان سے کرا دیا۔ سال 1922 میں ترکی جانے کے لیے براستہ روس روانہ ہوئے۔ اس دوران ماسکو میں 7 ماہ قیام فرمایا۔ سال 1923 انقرہ ترکی پہنچے، یہاں پر 4 ماہ قیام فرمایا اور عصمت پاشا، رؤف بیگ وغیرہ انقلابی رہنماؤں شیخ عبدالعزیز جاوید سے ملاقاتیں ہوئیں۔ استنبول سے اٹلی، سوئٹزرلینڈ چلے گئے اور کچھ عرصہ جدید اٹلی اور یورپ کی سیاست کا مطالعہ کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس، جمعیت علماء ہند اور مسلم لیگ اور دیگر قومی جماعتوں نے ان کی ہندوستان واپسی کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ مولانا سندھی نے 24 سالہ جلا وطنی کے بعد کراچی کی سرزمین پر قدم رکھا۔ آپ نے شاہ ولی اللہ کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے دہلی، لاہور، کراچی، پیر جھنڈا اور دین پور میں بیت الحکمت کے مراکز کھولیں، جہاں نہایت سرگرمی سے نوجوانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ ساری زندگی قائد حریت کی حیثیت سے اسلامی اور سیاسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وصال سے 2 روز قبل دین پور شریف تشریف لائے۔ انگریز نے ان کے بدبخت شاگرد کا ذریعہ حضرت سندھی کو زہر دلوایا اور اب انتقال فرما گئے۔ ثانی سائیں عبدالہادی نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور اب آپ کی قبر خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ہے۔